آپ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعویداروں سے ملنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے۔ خالد بن ولید نے سب سے پہلے طلحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بےہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلحہ بن خویلد کے ایک فریب کار اور مکرانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی بات اور پرفریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ خالد بن ولید اس فتنہ کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے، بس آج کوچ پر کوچ کرتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے ہوئے بلائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلحہ بن خویلد کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید کی طلحہ بن خویلد اور اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ بہت بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے، ادھر شکست کھا کر بھاگتے، ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے۔ آخر شکست پر شکست، ایک طرف تو ان کے حوصلوں پر درانیں ڈالنے لگیں اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلحہ بن خویلد نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خود حضرت خالد بن ولید بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے حواری ایک جگہ جمع ہوں تو آپ اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آخر وقت بھی آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا، اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ حضرت خالد کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید و جان لیوا تھا کہ طلحہ بن خویلد اور اس کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان کے لیے آج کسی طرف امان نہ تھی۔ ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلحہ بن خویلد خود حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں ذلت امیز شکست کھا کر جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ نکلا۔ ایک روایت کے مطابق بعد ازاں طلحہ بن خویلد توبہ کر کے سچے دل سے مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے باقی زندگی بعد مسلمانوں کی حیثیت سے بسر کی اور اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ طلحہ بن خویلد سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کا رخ کیا۔ یہ شخص قبیلہ بنو تمیم کا سردار تھا اور رسول اللہ کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا تھا اور مسلمان لشکر کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھا۔ چنانچہ خالد رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے مالک بن نویرہ پر حملہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بزدلوں مرتدوں کا یہ ٹولہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بھاگنے والوں میں سے اکثریت مجاہدین کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس معرکے میں مارے جانے والوں میں خود مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ اسلام کا ایک اور دشمن اپنے حواریوں سمیت حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے مسلمہ کذاب کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمہ کذاب انتہائی جھوٹا، مکار اور فریب طبع شخص تھا۔ اس بد فطرت کی فریب کاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا بلکہ اس بےہودہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان بھی باندھ ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا سانجی بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنا ایک باقاعدہ لشکر تشکیل دے دیا جو نہ صرف تعداد کے لحاظ سے بڑا لشکر تھا بلکہ جدید اور وافر جنگی سامان سے بھی لیس تھا۔ اصل میں اس کذاب کی سرکوبی کے لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت اکرمہ کو مقرر کیا تھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل کو روانہ کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ ہدایت کی تھی کہ حضرت شرجیل کے پہنچنے تک مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ نہ چھڑیے، لیکن حضرت اکرمہ نے جوش میں آ کر حضرت شرجیل کے آنے سے قبل مسلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا۔ تو ایک تو حضرت اکرمہ کے پاس فوجی تعداد بہت کم تھی، دوسرا وہ بہت زیادہ جنگی تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت اکرمہ کو مسلمہ کذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل یہی غلطی حضرت شرجیل نے دہرائی اور خالد کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے جا ٹکرائے اور اس لڑائی کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں ہوا۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کو شکست دے کر ایک طرف تو مسلمہ کذاب اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے، دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی تھی کہ اگر وہ نعوذ باللہ برحق نبی نہ ہوتا تو حضرت اکرمہ اور شرجیل جیسے جلیل القدر اصحاب اس سے ہرگز شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگ اس کذاب کے جھانسے میں آسانی سے آنے لگے، جن کی بدولت اس کی فوجی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔
اب اس کذاب کے فتنے کا فوری خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید کو بھی تھا، جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے اس کذاب کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے آپ برق رفتاری سے منزلوں وہ طے کرتے گئے اور مسلمہ کذاب کے سر آ پہنچے۔ اقربا مقام پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ جب مسلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید کی آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا، یہاں سے آپ دشمن کو اچھی نظر رکھ سکتے تھے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصے کی سپہ سالار نہار الرجال کسفرد کی بائیں حصے کا سردار حتم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی قیادت خود سنبھالی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ مسلمہ کذاب ایک فریبی اور مکار شخص نہیں تھا، بلکہ بطور جنگی ماہر کے اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملے کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید نے سامنے سے سیدھے حملے کا فیصلہ کیا، تاہم آپ نے ابھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف ابو حذیفہ تھے، دوسری طرف بازو کی کمان زید بن خطاب سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے خود رکھی ہوئی تھی اپنے ہاتھ میں۔ یہ سن 632 کی بات ہے۔ دسمبر آدھے سے گزر چکا تھا زیادہ۔ ایک صبح مسلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خون ریزہ جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کذابی لشکر کی طرف سے دائیں طرف سپہ سالار نہار الرجال نے مسلمانوں کے مقابلے کو للکارا۔ مقابلے پر زید بن خطاب آئے، دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا، لیکن آخر نہار الرجال زید بن خطاب کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر گھمسان کا رنگ پڑا، یوں لگتا تھا کہ جیسے فریقین فتح و شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے برسر پیکار ہوں۔ حضرت خالد کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ دوسری طرف مسلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں اور ان کو گھیرے میں لے کر پیس ڈالے۔ کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی تھی۔ زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی، زمین پر جا بجا لاشیں بکھرے پڑے تھے یا زخمی پڑے آہ و بکا میں مصروف تھے۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں قلیل تھے اور انہوں نے جرحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسلمہ کذاب بھی اس لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیے جو یکا یک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جرحانہ حملے کرنے لگے۔ کذابی لشکر کے تازہ دم دستوں نے تھکے ہارے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا۔ لشکر اسلام حملوں کی شدت میں پسپا ہونے لگا تھا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑیں جن میں دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن مجاہدین نے اللہ کے فضل سے انہیں شکست سے فاش کیا۔ اس بار پسائی کی ایک بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلاف کا پیدا ہونا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین انصار اس بحث میں پڑ گئے تھے کہ ان میں زیادہ بہادر کون ہے۔ یہ وہ نازک وقت تھا جب اسلامی لشکر دشمن کی طاقت سے بھی زیادہ اپنی نا اتفاقی کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب اور حضرت حذیفہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس لمحے وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ جنگ کا وہ پانسا پلٹنا اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس نازک صورتحال میں اپنے حواس کو مجتمع کیا اور پھر مہاجرین انصار کی بہادری کا قضیہ یوں نپٹایا کہ مہاجرین کا لشکر الگ بنا دیا اور انصار کا لشکر الگ، بلکہ تیسرا لشکر بدوؤں کا تشکیل دیا اور فرمایا کہ آپ ثابت کرو کہ تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب کون ہے۔ اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے لیے کیسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا تھا۔ پھر آپ مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوئے: اللہ کے مجاہدوں، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگا۔
مہاجر انصار یا بدو، اب میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا، بہادری اور بددلی کا فیصلہ تنہا جانی سے نہیں میدان جنگ میں ہوگا، اٹھو دشمن پر جوابی حملہ کرو، اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے دوسرا اس کی مدد کرے، آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ کی نبوت جھوٹی ہے، یاد رکھو اگر آج ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت تم پر مسلط ہو جائے گی، ہم مسلمہ کے غلام ہیں، ہماری اور سے مرتدین کی لڑیاں ہوں گی۔ حضرت خالد بن ولید کے خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسم کھائی کہ وہ آخری دم تک دشمن سے لڑیں گے۔ پھر حضرت خالد کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ فریقین ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے، کبھی اسلامی لشکر کا پلہ بھاری نظر آتا تو کبھی مسلمہ کذاب کے فوجی میدان مارتے نظر آتے۔ مورخین کے مطابق مسلمانوں کا ایسا سخت اور خون ریزہ معرکہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا، میدان لہو رنگ ہو گیا تھا اور ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید کے ذہن میں صورتحال کا تجزیہ کیا تو ایک ہی بات میں سمجھ آئی کہ جب تک مسلمہ کذاب نہیں مارا تو دشمن کو ہرانا محال ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد نے میدان جنگ پر نظر ڈالی اور پھر اللہ کا نام لے کر تن تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے، جو سامنے آیا مارا گیا۔ مرتدین کے کئی نامی گرامی جنگجو حضرت خالد کی تلوار کا نشانہ بنے۔ آپ دشمن کو مارتے کاٹتے مرتدین کے قلب تک جا پہنچے اور مسلمہ کذاب کو مقابلے کی دعوت دی۔ کذاب جو حضرت خالد بن ولید کے غزو و غضب اور جنگی مہارت کے ہاتھوں اپنے سرماؤں کو گاجر مولی کی طرح کرتے دیکھ چکا تھا، گھبرا کر اپنے محافظوں کے حلقے میں لشکر کے مزید اندر چلا گیا۔ حضرت خالد نے پلٹ کر مجاہدوں کو یکدم حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسلمہ کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمہ کے حافظوں کا حلقہ حضرت خالد کی تلوار نے تہس نہس کر دیا تھا، دشمن پلٹ کر بھاگا۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خون ریزہ تھی کہ جس گھٹائی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کا نام ہی خون کی گھٹائی پڑ گیا۔ مرتدین کی ایک بڑی تعداد نے بھاگ کر حدیقہ الرحمن نامی باغ میں پناہ لی، اور یہ قلعہ نما وسیع و عریض باغ تھا جس کا دروازہ بے حد مضبوط تھا۔ حضرت خالد مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مضبوط دروازے کو کیسے توڑا جائے یا کھولا جائے۔ اس دوران میں ایک بہادر سپاہی برا بن مالک آگے بڑھا اور اس نے اصرار کیا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ باغ کا دروازہ کھول ڈالے۔ جب برا کا اصرار حد سے بڑھا تو اسے باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ اس اللہ کے سپاہی نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کو گھیرا، تلوار کے زور پر توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اس کثرت سے مارے گئے کہ اس باغ کا نام ہی حدیقۃ الموت پڑ گیا۔ اب مسلمہ کذاب کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ باغ سے بھاگنے کی کوشش میں وحشی بن حرب کی برچھی کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو گیا۔ کذاب اپنے پیٹ سے برچھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابو دجانہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، جسے دیکھ کر مرتدین کا بچا کچا لشکر بھی سر پر پاؤں رکھ کا بھاگ کھڑا ہو گیا، اور یوں تاریخ اسلام کی خون ریزہ جنگ ختم ہو گئی، جو حضرت خالد بن ولید کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گیا۔ اب خالد بن ولید کی نظریں ہرا پر لگی تھیں۔ دریائے فرات کے کنارے بسایا شہر آتش پرستوں، آگ کو بجھنے والا کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ اس علاقے پر زادبان نامی شخص حکومت کرتا تھا۔ زادبان نے خورنک نام کا ایک ایسا شاندار محل بنوا رکھا تھا جس کی مثال مدائن سے روم تک نہیں ملتی تھی۔ اس بے مثال محل کے باغات دور دور تک پھیلے ہوتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس محل سے کسریٰ ایران کی ضیافت طبخ کا سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ جب مجاہدین اسلام نے کشتیوں میں سوار ہو کر اس شہر کا رخ کیا تو زادبان نے دریائے فرات کے پانی کا رخ نہروں کی طرف موڑنے کا حکم دیا۔ اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے اور ولی عہد کو بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائیں۔